اب ہر آدمی عید الاضحیٰ کے موقع پر کم از کم اتنی ہمت کر لیتا ہے کہ چھری چلا لیتا ہے اور وہ گوشت بنا لیتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا؟ آپ نے بھی کیا کبھی ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں عید کے پروگرامز میں کہ ہمارے جہاں پر گھر ہے نا تو سب لائن سے ہمارے ہی گھر ہیں، چچا وغیرہ رشتہ دار ہم سارے. تو ہمارے ہاں بچپن سے ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمارے ہاں عید قربان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، قصاب وغیرہ نہیں بلائے جاتے تھے. زبردست. سب کے جانور اکٹھے ہوتے تھے، کام جو ہے بانٹ لیتے تھے. کوئی جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے، کوئی جو ہے جانور کی کھال اتار رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ہڈیاں بنا رہا ہے، کوئی گوشت بنا رہا ہے. 3 دن تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا. تو سال ہر سال تک یہ معمول رہا ہے. اب چونکہ جو ہے وہ نئی نسل جو ہے وہ بڑی بھی ہو گئی اور پھر ہر ایک کی مصروفیات، اب پھر ذرا قصاب وغیرہ کی مدد بھی لے لی جاتی ہے. تو بڑی بھاری پڑتی ہے مدد یہ قصاب کی کے دنوں میں. لیکن پلمبر بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے نا، قصاب بن گیا، مجبوری بھی ہے. تو بہرحال جہاں تک ذبح کرنے کی بات ہے تو میں نے بھی جو ہے وہ چند بار جو ہے وہ ذبح کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کی ہے. اور ذبح کرنا، خود ذبح کرنا سنت بھی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ذبح فرمایا تھا، مجھے برادر اعلی حضرت کی بات یاد آ گئی. حضور نے کافی سارے اونٹ جو ہے خود نہر فرمائے تھے. ہاں بالکل. تو اس پہ برادر اعلی حضرت نے کہا نا کہ مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ، ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں. کیا بات. وہاں جو جانور جس انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضور انہیں نہر فرما رہے تھے کہ اس سے منظر ایسا پیش ہو رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک آرزو کر رہا ہے کہ پہلے مجھے. حضرت امیر خسرو نے کہا نا، نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. کیا کہنے جو ہے وہ. اور حضور جان عالم علیہ السلام تشریف لائے تو جان ہتھیلی پر حضور ہمیں نہر فرما. جان عالم علیہ السلام کی تو خیر ہر ادا سبحان اللہ، ان کی تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال. بے شک بے شک. تو سنت تو خیر یہی ہے تو کہ جو اچھے انداز میں ذبح کر سکتا ہو تو خود ذبح کرے، لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ جو اچھے انداز میں کر سکتا ہے وہی کرے، ورنہ ذبح خراب نہ کرے. یعنی اگر کوئی اچھے انداز میں کر سکتا ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور اس سے مسئلے بھی معلوم ہے، وہ تو ٹھیک ہے خود کرے. ورنہ جیسے نہیں آتا تو پھر وہ ایسا نہیں کہ اپنے قربانی خراب نہ کرے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جو ہے میں نے ہمت پکڑی اور چھری بھی پکڑ لی، اور پھر میں جیسے ہی میں نے چھری چلانے کی کوشش، جانور کھڑا ہو گیا. باندھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن وہ کھڑا، اس کے پچھلے پیر بندھے ہوئے تھے لیکن وہ کھڑا ہو گیا. اور جب وہ کھڑا ہوا تو پھر اس نے مجھے گھورا، تھوڑی دیر کے لیے گھورا اور وہ سانس لی. جب اس نے سانس لی، میرا گیٹ کھلا ہوا تھا، میں تو فوراً اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے وہاں سے آواز ماری تو وہ مجھے قصائی نے بولا، جب میں آپ کو منع کر رہا تھا کہ آپ یہ نہیں لیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ نہیں کریں، چھری نہیں لیں. چھری کی جگہ میں کچھ اور بولنا چاہتا تھا، پروگرام ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ نہیں لیں، یہ آپ کا کام نہیں تھا، لیکن میں نے پکڑ لی. بہرحال مجھے وہ بڑا مشکل پڑا. قوال بھی قصاب بھی جو تھے یار، دیکھیں قاف نقطوں والی ہے نا دونوں طرف میں، وزن ایک ہے لیکن نہیں تو قوال تو پھر رحم دل ہوتے ہیں، کبھی نذرانہ بانٹ بھی دیتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں. قصاب کہاں چھوڑتا ہے نذرانہ. فرق بڑا ہے جانے رضا دل لینے میں، دل دینے میں. کیا بات ہے، واہ، بہت اچھی بات.